يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے اسلام کی خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں۔ میرے بھائیوں، آج ہم جو بڑے آرام کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ اپنے اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اذان بآواز بلند ہو رہی ہیں، جماعت سے نماز سکون کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، اسلام کے احکام پر ہم آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہیں، یہ سب انہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ انہوں نے ایک ایسے وقت میں مشکل ترین اوقات میں ایک درخت کو لگایا تھا، جو درخت وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پھلتا اور پھولتا چلا گیا، اور آج وہ درخت اتنا زیادہ تناور ہو گیا، اتنا زیادہ پھیل گیا کہ دنیا کے گوشے گوشے میں اس درخت کی شاخائیں نظر آتی ہیں۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی کا قربانیوں کا صلہ ہے۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو میرے بھائیو یہ بات یاد رہے کہ اسلام ہم اور آپ تک نہیں پہنچتا، کیونکہ ہندوستان جس ملک میں ہم رہتے ہیں، یہاں نبی کی زندگی میں بھی کچھ صحابہ تشریف لائے تھے۔ یہاں کیرلا کا جو علاقہ ہے، اسی انداز سے جو سندھ کا علاقہ ہے، ان راستوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان میں اسلام کو داخل کیا ہے۔ اگر وہ صحابہ اس دھرتی پر نہیں آتے، اس سرزمین پر نہیں آتے، تو پھر مجال ہے کہ ہم اللہ والے بن جاتے، ہم بھی اسی انداز سے یہ پیشانی غیروں کے سامنے جھکاتے نظر آتے جیسے آج کے اکثریت ہمارے برادران وطن پتھر، مورت، درخت اور پتہ نہیں کس کس چیز کو اپنا خدا مانتی ہے۔ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں بے شمار ہیں، لیکن اس مختصر سے وقت میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسلام کی خاطر کیا کیا قربانیاں نہیں دی ہیں، چاہے وہ قربانی مالی اعتبار سے ہو، چاہے وہ قربانی جسمانی اعتبار سے ہو، چاہے وہ قربانی جانی اعتبار سے ہو، چاہے وہ قربانی انسان کی نفسانی خواہشات سے ہو، لیکن انہوں نے اپنے ان قربانیوں کو کما حق ہو ادا کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے، جب انسان قربانی دیتا ہے تو قربانیاں دینے والی قوم ہمیشہ سربلند ہوتی ہے۔ جو قوم قربانی دینا چھوڑ دیتی ہے، لوگ اس قوم کو بھول جاتے ہیں۔ آج بھی جب ان صحابہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے ناموں کو اس انداز سے یاد کیا جاتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور اللہ رب العالمین سے یہ راضی ہو گئے۔ ہم دعائی کلمات ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے نکالتے ہیں، کسی بھی صحابی کا نام لیا جائے تو فوری ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو جائے، رضی اللہ عنہ، اللہ اس صحابی سے راضی ہو جائے۔ اور کیوں نہ ہو یہ وہ صحابہ ہی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ جو یہ وہ صحابہ ہیں جو قرآن کے اولین مخاطب ہیں، جب قرآن نازل ہوتا تھا اور اس میں خطاب ہوتا یا ایہا الذین آمنوا، تو سب سے پہلے مخاطب اگر کوئی ہوتے تو صحابہ ہوتے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی جبرائیل امین کو بھیجتا تھا، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے سلام بھیجتا تھا۔ ان صحابہ کی عظمت، ان کی رفعت، ان کا جو شان اور مرتبہ اللہ نے بیان کیا ہے، وہ یوں ہی نہیں بلکہ ان کی بے شمار قربانیوں کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسلام کی خاطر کیا کیا مالی قربانیاں پیش کی ہیں۔
ایک ایسا بھی وقت تھا، تنگی کا دورہ تھا، انسان کا زیادہ تر وقت پانی پر اور کھجور پر گزرتا تھا، گھر میں مال اور دولت کی قلت ہوا کرتی تھی، گھر میں کھانے تک کے سامان میسر نہیں تھے۔ ایسے وقت میں بھی ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسلام کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر محنتیں کی، مشقتیں کی، دوسروں کے پاس جا کر مزدوریاں کی، اور پھر اسلام کے اس درخت کو شجر آور بنانے میں انہوں نے بڑی مدد کی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان میں اعلان کرتے ہیں کہ مجھے مال کی ضرورت ہے، تاکہ اس مال کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کر سکیں۔ بڑی عظیم ترین مالی قربانیاں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہوئی ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی یہ پیغام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کانوں میں پڑتا ہے، ان کے پاس جو تھا وہ لے کر آ گئے۔ کوئی ایک مٹھی لے کر آیا، کوئی ایک تھیلا لے کر آیا، کوئی اس سے زیادہ لے کر آیا، اور حد تو تب ہو جاتی ہے جب کوئی اپنا آدھا سامان لے کر آ گیا، اور تو اور کوئی ایسا بھی ہے جس نے اپنا پورا کا پورا مال و اسباب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیے۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی مال تھا لیکن بہت کم تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں خوش تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج بہترین موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اپنے مال کو پیش کروں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبقت لے جاؤں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، عمر سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اپنا پورا کا پورا مال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پوٹلی میں باندھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد عمر آتے ہیں، اپنا آدھا مال لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں عمر کیا لائے ہو؟ رضی اللہ عنہ، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال لے کر آیا ہوں، آدھا مال اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ پوچھا ابو بکر آپ کیا لائے ہو؟ رضی اللہ عنہ، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھا لے کر آ گیا اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو گھر میں چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ سننے میں بڑا آسان لگتا ہے، یہ سننے میں بڑا آسان لگتا ہے۔ ابھی مسجد کا اعلان کیا جائے، مدرسہ کا اعلان کیا جائے، خرچ ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں موازنہ کرنا ہوگا کہ ہم کتنا خرچ کرتے ہیں اور ہمارے صحابہ کتنا خرچ کرتے تھے۔ ہم ٹٹولتے ہیں اپنی جیب کو اور دیکھتے ہیں کیا اس میں کچھ چھوٹے پیسے پڑے ہیں، کچھ چلر ہیں، وہ ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر 1000 اور 500 کا نوٹ ہمارے پاس ہے اور وہاں ضرورت ہے، ہم چلے جائیں گے لیکن اسے نہیں دے کے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں مال سے محبت ہے۔ میرے بھائیوں، ان صحابہ نے کس انداز سے مالی قربانیاں پیش کی، اس کا ایک اور واقعہ سننے کے قابل ہے۔ چنانچہ جنگ تبوک کی بات ہے، اسے جیش العسرہ کہتے ہیں، مشکل ترین اوقات میں جنگ لڑی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، کون ہے جو مجھے 100 اونٹ دے گا اور رب کی جنت مجھ سے لے گا؟ میرے بھائیو، یہ بات ہو رہی ہے 1400 سال پہلے کی، جب مال کی قلت تھی۔ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں معلوم ہوگا کہ آج سے 50 سال پہلے اگر یہ اپنے دور کو دیکھتے ہیں، یہ محنت اور مزدوری مہینہ مہینہ بھر کے 2 روپے میں، 1 روپے میں، 3 روپے میں، 5 روپے میں کیا کرتے تھے۔ اس وقت کی بات، آج سے 1400 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، جب لوگ بڑی بھوک مری اور فاقہ کشی کے حالت میں ہوتے تھے۔ ایک وقت نبی نے اعلان کیا، مجھے 100 اونٹوں کی ضرورت ہے،
کون ہے جو مجھے 100 اونٹ دے گا، رب کی جنت مجھ سے لے گا۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، نام ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ مجھ سے لے لو، رب کی جنت مجھے دے دو۔ ایک ہی محفل میں 100 اونٹوں کو دے دیتے ہیں، لیکن نبی نے پھر اعلان کیا، کون ہے جو 100 اونٹ مجھے دے گا، رب کی جنت مجھ سے لے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 100 اونٹ مجھ سے لے لو، رب کی جنت مجھے دے دو۔ ایسا تقریباً 5 مرتبہ یا بعض روایات میں آتا 7 مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرار کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ، ان کے پالان اور ان کے اوپر جو سامان ہے، ان تمام کے تمام کو اللہ رب العالمین کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے جاتے ہیں کہ مجھے بھی پیسوں کی بھی ضرورت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 درہم کو پیش کر دیا، اونٹ کی ضرورت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ کی تعداد بھی پیش کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو، ان دینار کو لیتے ہیں، اچھالتے ہیں، پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے عثمان، آج کے بعد آپ کچھ بھی مت کرو، اللہ نے آپ کے لیے جنت کو مقدر کر دیا ہے۔ ایسی قربانیاں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رہی ہے۔ میرے بھائیو، اسی لیے تو میرا رب نے ان کی بڑی شان بیان کی ہے، اور میرے نبی نے فرمایا، آج کے دور میں ہم اور آپ احد پہاڑ جو مکہ المکرمہ کے اندر ہے، جو حجاج ہیں، معتمرین ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کتنا بڑا وہ پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کی مثال دے کر نبی نے فرمایا کہ اگر آج کے دور میں آپ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں، اور میرے صحابہ نے 1 مٹھی، 1 کلو، 2 کلو، 10 کلو جو انہوں نے خرچ کیا تھا، اللہ کی قسم ہم ان کے آدھی مٹھی کے برابر کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اتنی زیادہ ان کی مالی قربانیاں تھی۔ یہ بیان کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اسلام کی سر بلندی میں صحابہ نے مالی اعتبار سے کیسے قربانیاں پیش کی ہیں، تو وہ واقعات ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اگر اس انداز کی ضرورت اسلام کی سربلندی کے لیے ہے تو پھر ہمیں اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ مال یہ رب کا ہے، اور رب کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ مال رب کا، اور رب کہہ رہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ جب رب کا مال ہے تو پھر انسان کو رب کے مال میں خرچ کرنے سے نہیں ہچکچانا چاہیے۔ ان کی مالی قربانیاں بہت ساری ہیں۔ ہم آئیے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ ان کی جسمانی قربانیاں کیا ہیں۔ جسمانی قربانیاں اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے اذیتیں جو جھیلی ہیں اپنے جسموں پر جھیلی ہیں، انہوں نے اذیتیں جو جھیلی ہیں اپنے نازک بدن پر جھیلی ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کو کون نہیں جانتا؟ یہ 20 سالہ نوجوان ہے، ان کا جو مالک ہے وہ بڑا ظالم ہے، امیہ بن خلف، یہ بڑا ظالم تھا، بڑا بدبخت تھا۔ اس کو پتا چلا کہ نوجوان اسلام قبول کر چکا ہے، اس کو بلایا گیا اور کہا کہ تو ہمارے خدا لات اور عزا کو انکاری ہے، اور تو نے معبودوں جو دوسرے ہیں اس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک لات عزا منات یہی خدا تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دھیرے دھیرے روکا تھا۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، ان کے اوپر جو جسمانی اذیتیں دی گئی ہیں العیاذ باللہ، تاریخ بیان کرتے ہیں حرہ کی سرزمین جو مکہ کی وہ تپتی ہوئی سرزمین ہے، جس کے اوپر اگر گوشت کو لخ دیا جائے تو وہ گوشت بھی اس پتھر کی گرمی سے، سورج کی تپش سے وہ گوشت کباب بن جائے۔ اس سرزمین میں
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا جاتا ہے، ان کے جسم سے کپڑوں کو اتارا جاتا ہے، ننگے بدن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دھرتی پر، اس زمین پر لٹا دیا جاتا ہے، اور وہ تڑپڑاتے ہیں۔ یہ ظالم کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے لات و عزیٰ کی نافرمانی کی ہے، اس کی بنا پر تمہیں یہ سزا مل رہی ہے۔ اور جب ان کی تڑپڑاہٹ کچھ زیادہ بڑھتی تو بھاری بھرکم پتھروں کو ان کے جسم پر رکھ دیا جاتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ ان کے گلے میں کبھی کبھی بدماش قسم کے نوجوان بچوں کے ہاتھ میں رسیاں تھما دی جاتی تھی، جس انداز سے بعض بچے کتے کو گھسیٹتے ہیں، کسی جانور کو گھسیٹتے ہیں، ان بدبختوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی انداز سے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا تھا۔ جسم ان کا لہو لہان ہو جاتا تھا، پیٹھ پر چھالے آ جاتے تھے، بل بلاتے تھے، لیکن زبان سے ایک الفاظ جاری ہوتا تھا، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہی الفاظ ان کی زبان سے جاری ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کہاں تک ان کی جسمانی قربانیوں کو بیان کرو؟ جنگ احد کا معرکہ پیش آ رہا ہے، دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے ہیں اور چاہتے ہیں آج نبی کا خاتمہ کر دیا جائے، آپ پر حملہ کیا جاتا ہے، پہلے تیروں کی بوچھار کی جاتی ہے۔ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے کرتے ہیں، سر اٹھانا چاہتے ہیں، ہاتھ سے نیچے دبا دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ڈھال بن کر کھڑا ہوا ہوں۔ صحابی رسول کا پورا جسم تیروں سے چھلنی ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تیر آتا ہے، ہاتھوں سے روکتے ہیں، ان کے ہاتھ شل ہو جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں، اسلام کی سربلندی کی خاطر وہ اپنے ہاتھوں کو، اپنی پیٹھوں کو ان تیروں کے ذریعے سے چھلنی کرانے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن اپنے نبی کو ایک ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ اسی جنگ احد کا معرکہ جب پیش آیا، دشمن بالکل قریب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کرتے ہوئے 7، بعض روایتوں میں 6 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شہادت ہوتی ہے، اور اس جنگ میں تقریباً 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوتے ہیں۔ اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنی مالی قربانیاں بھی پیش کی ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنی جسمانی قربانیاں بھی پیش کی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ جانی قربانیوں کو تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ کس کس انداز سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسلام کو تر و تازہ کرنے کے لیے، اسلام کے درخت کو شجر آور کرنے کے لیے، اسلام کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے انہوں نے کس کس انداز کی قربانیاں نہیں دی ہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، سولی پر ٹانگ دیے جاتے ہیں، اتنا کہلایا جاتا ہے، صرف اتنا کہہ دو کاش کہ میری جگہ محمد ہوتے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کہا ظالمو، تم میری زبان سے یہ کہلانا چاہتے ہو، اللہ کی قسم میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے نبی کے پائے مبارک میں کوئی کانٹا بھی چبھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جانی قربانیاں اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہے کہ ان کے اوپر پورا ایک خطبہ دیا جا سکتا ہے، ان کے تعلق سے کئی سارے پارٹس بیان کیے جا سکتے ہیں، اتنی زیادہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانیاں ہیں۔ عورتیں بھی کم نہیں ہیں، صحابیات کی بھی بڑی قربانیاں ہیں۔ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھی عورت ہیں، ایک بوڑھی اور ضعیف عورت ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، وہ اسلام سے سودا نہیں کرتے، لیکن یہ ظالم ان سے انتقام لیتے ہیں، اپنے پاس بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ عورت کس پر ایمان لائی ہو؟ کہا کہ میں اس رب پر ایمان لائی ہوں جو نفع نقصان کا مالک ہے۔ قریب کیا جاتا ہے،
دہکتے ہوئے انگاروں کو ابو جہل ظالم، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ ربیہ جو اس وقت کے بڑے بڑے ظالم تھے، اس بوڑھی عورت کو بلاتے ہیں، انگاروں کو بھی سامنے منگاتے ہیں، لوہے کی سلاخوں کو بھی منگاتے ہیں، اس پر تپایا جاتا ہے۔ جب لوہے کی سلاخ لال ہو جاتی ہے، گرم ہو کر لال ہو جاتی ہے، عورت کو دھمکی دی جاتی ہے، کس پر ایمان لائی ہو؟ کہا کہ میں اس رب پر ایمان لائی ہوں جو نفع نقصان کا مالک ہے۔ کہا کہ ہمارے خدا لات و عزیٰ پر ایمان نہیں لاتی۔ کہا کہ تمہارے خدا لات و عزیٰ پر میں ایمان نہیں لاتے ہوں۔ چنانچہ یہ بدبخت اس میک کو لیتے ہیں، ان کی آنکھ میں ڈال دیتے ہیں اور موم کی طرح ان کی آنکھ پگھل کر باہر آ جاتی ہے۔ یہ تڑپڑاتی ہیں، یہ بلبلاتی ہیں، یہ پریشانی کے عالم میں ہوتی ہیں، یہ قہقہا ظالم مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زنیرہ تو کہتی تھی کہ میرا رب تو وہ ہے جو نفع نقصان کا مالک ہے، دیکھو ہمارے خدا لات اور عزیٰ نے تمہاری بینائی کو سلب کر دیا ہے۔ اس مومنہ عورت نے کیا جواب دیا؟ اس مومنہ عورت کا جواب قابل غور ہے۔ انہوں نے کہا لا تضر لات والعزى، اللہ کی قسم تمہارے خدا لات و عزیٰ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ ما اذهب بصری الا اللہ، میری آنکھوں کی بینائی گئی ہے تو وہ بھی رب العالمین کے حکم سے گئی ہے۔ ان صحابہ کی قربانیوں کو کہاں تک بیان کروں؟ آل یاسر کا خاندان ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، ان کی بیوی ہے۔ آل یاسر ایک دوسرے کے سامنے ہی رسیوں سے باندھ دیے جاتے ہیں۔ یہاں ماں ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں عمار ہے، یہاں یاسر ہے، بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، بدبخت ان کو اذیت دیتے ہیں۔ میرے نبی وہاں سے گزرتے ہیں، آپ زار و قطار رو دیتے ہیں۔ ان کی اذیتوں کو دیکھتے ہوئے بس آپ کی زبان سے ایک الفاظ نکلتا ہے، اسمروا آل یاسرا، اسمروا آل یاسرا، اے آل یاسر صبر کرو، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ اللَّهُ الْجَنَّةِ، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ میرے بھائیو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے تینوں کے تینوں کو برہنہ کر دیا جاتا ہے، یہاں ماں ہے، یہاں باپ ہے، یہاں بیٹا ہے، کیا حالت ان کے اوپر بیتی ہوگی۔ لیکن کبھی انہوں نے اسلام سے سودا نہیں کیا، بلکہ اسلام کی خاطر انہوں نے وہ اذیتوں کو برداشت کیا، تب جا کر یہ اسلام اتنا تنا آور ہوا ہے کہ الحمدللہ آج پوری دنیا میں اسلام کے نام لیوا موجود ہیں۔ اسی انداز سے ان کی جو خواہشات کی قربانیاں ہیں وہ بھی بڑی عجیب قربانی ہیں، بڑی عجیب قربانی ہے۔ عام طور سے انسان مال بھی خرچ کر سکتا ہے، جسمانی اذیتیں بھی برداشت کر سکتا ہے، لیکن جو خواہشات کی قربانی ہوتی ہے انسان وہاں ڈھلک جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جب مکہ کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر ظلم و ستم ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، میرے صحابہ یہاں کے ظالم تمہیں بسنے نہیں دیتے، تم یہاں سے مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہاں سے ہجرت کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ انہی میں ایک صحابی رسول ہیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غور کریے اس واقعے کے تعلق سے، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ہی اونٹ ہے، اپنے سامان کو جو کچھ تھا ان کے پاس اسے اونٹ کے کجاؤں پر لاد دیتے ہیں، اپنے بیٹے سلمہ اور اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اونٹ پر بٹھا دیتے ہیں۔ یہ نکیل کو تھام کر آگے آگے چلتے ہیں۔ جیسے ہی وہ مکہ کے کنارے پر پہنچتے ہیں اور مکہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو بنی مغیرہ جہاں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تعلق رکھتی تھی ان کے خاندان کے لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے اور وہ لوگ دوڑے دوڑے آتے ہیں، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چھین لیتے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو معلوم ہوا کہ ہماری بہو کو چھین لیے گئے ہیں ان کے خاندان کے لوگ،
یہ بھی دوڑے دوڑے آتے ہیں اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں جو وہ معصوم بچہ تھا ان کو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ چھین لیتے ہیں۔ یہ بیچارے پریشانی کے عالم میں ہیں، یا اللہ مجھ سے میری بیوی بھی جدا کر دی گئی، میرا بیٹا بھی مجھ سے جدا کر دیا گیا، اب میں کروں تو کروں کیا؟ لیکن یہاں ظلم و ستم کی انتہا تھی، یہاں اسلام پر انہیں عمل پیرا ہونے کے لیے مجبور نہیں کیا جا رہا تھا بلکہ روکا جا رہا تھا۔ وہ اسلام کے اعمال پر کم حق و عمل پیرا نہیں ہو سکتے تھے، چنانچہ وہ اونٹ پر تنے تنہا سوار ہو جاتے ہیں اور وہاں سے وہ مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں۔ لیکن غم ان کو ستا رہا تھا اپنے معصوم لخت جگر کا، غم ستا رہا تھا اپنی چہتی بیوی کا۔ یہ بیوی بھی بڑی ہونہار تھی، اپنے شوہر کے غم میں نڈھال ہو جاتی ہے۔ 1 سال کا عرصہ گزرتا ہے، یہ عورت روز ایک ٹیلے کے اوپر آتی ہے، صبح آتی ہے، شام کو گھر جاتی ہے، اور اسی انداز سے 1 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ یہ معصوم بچہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معصوم ہے، یہ ان کی ماں سے جدا کر دیا گیا ہے، بیٹا ماں سے جدا ہے، ماں بیٹے سے جدا ہے، بیوی شوہر سے جدا ہے، شوہر بیوی سے جدا ہے، 3 افراد الگ الگ بٹے ہوئے ہیں۔ ایک خاندان بنی مغیرہ کا ایک عقل مند انسان آتا اور کہتا ہے ہم بڑے معزز ترین خاندان کے لوگ ہیں، اس بچی کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی، اس بچی کو ان کے شوہر کے پاس پہنچا دو۔ جب یہ بات طے ہوتی ہے کہ یہ بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں گی تو ابو سلمہ کے خاندان کے لوگوں نے اس معصوم بچے کو ان کے ہاتھ میں تھمایا اور وہ اپنی لخت جگر کو لے کر اکیلے سفر پر روانہ ہو جاتی ہے۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ ان قافلے والوں کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ مکہ سے اس قافلے کو لے کر جاتے اور مدینہ پہنچا دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، انہوں نے ایسی ایسی قربانی اسلام کے خاطر انجام دی ہیں، ان کی جانی قربانیاں بھی سن لیجیے، ان کی جانی قربانیاں کتنی عظیم ہیں۔ جنگ قادسیہ کا دور ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ قادسیہ انجام ہوتی ہے۔ ایک عورت ہے جن کے 4 بیٹے ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، 4 جوان بیٹے ہیں۔ چنانچہ یہ عورت اپنے بچوں سے بڑے پیار کرتی ہے، بڑی محبت کرتی ہے، بڑی محبت کرتی ہے۔ چنانچہ ان کے کانوں میں یہ صدا سنائی دی جاتی ہے جنگ قادسیہ کے لیے نکلنا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے قربانی دینا ہے۔ یہ معصوم بچوں کو لے کر یہ خاتون ایک جھونپڑی کے اندر بیٹھتی ہے اور اپنے بیٹوں سے اس انداز سے نصیحت کرتی ہے، اے میرے لختے جگرو، میں نے تمہارے ماموں کو کبھی رسوا نہیں کیا، جس انداز سے تمہاری ماں ایک ہے اسی انداز سے تمہارا باپ بھی ایک ہے، میں نے تمہاری باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ اے میرے لختے جگرو، کل جنگ قادسیہ رونما ہونے والی ہے، تمہیں اس جنگ میں شامل ہونا ہے اور اس ہمت اور بہادری سے تمہیں لڑنا ہے کہ تم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا۔ چنانچہ جنگ قادسیہ کے لیے صبح یہ بچے روانہ ہوتے ہیں، جنگ قادسیہ کی جنگ رونما ہوتی ہے اور یہ چاروں کے چاروں بچے جنگ قادسیہ کے اندر کام آ جاتے ہیں۔ یہ عورت جب اس کو اطلاع دی جاتی ہے تیرے 4 کے 4 بیٹے جنگ قادسیہ میں شہید کر دیے گئے ہیں، یہ عورت سجدہ شکر بجا لاتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، جب قیامت کا دن برپا ہوگا عورتوں کو ان کے والدین کے نام سے پکارا جائے گا، لیکن مجھے جب پکارا جائے گا تو یہ کہہ کر پکارا جائے گا خنسا تے نے 4 بچوں کو اپنی راہ میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تو 4 شہیدوں کی ماں ہے، مجھے شہیدوں کی ماں کے ذریعے سے وہاں پکارا جائے گا۔ میرے بھائیوں، انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں اسلام کی خاطر نہیں دی ہیں، اور دیکھیں ان کی خواہشات کی قربانی کی مثال یہ ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کی ماں یہ مشرکہ ہیں، اسلام قبول نہیں کرتی، کہتی ہیں بیٹا اسلام سے پھر جا، کہتی ہے کہ ماں میں اسلام سے پھرنا گوارا نہیں کروں گا۔ یہ ماں بھوکی اور پیاسے رہنے کے لیے مجبور ہوتی ہے، لیکن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہم نوجوانوں کے لیے خصوصی طور سے درس عبرت ہے۔ وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نوجوان، اتنے بہادر نوجوان، اتنے بہادر نوجوان اور اتنے مالدار نوجوان کہ اکلوتا بیٹا ہے، خاندان کا رئیس ہے، مالدار خاندان کا فرد ہے۔ اس دور میں جب لوگوں کے پاس کھانے پینے کی قلت ہوتی تھی تو ان کے پاس انواع و اقسام کے کھانے ہوتے تھے، جب لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے تو یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہانہ لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔ یہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کی ماں ان سے وہ شاہانہ لباس چھین لیتی ہے اور یہ ٹاٹ کی بوریاں لپیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، وہ وقت بھی آتا ہے جب ایک جنگ میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام آ جاتے ہیں، اور جب انہیں دفن کیا جاتا ہے تو کفن ان کے لیے ناکافی ہوتا ہے، سر کو ڈھانپا جاتا ہے، پیر ننگے ہو جاتے ہیں، پیروں پر چادر ڈھانپی جاتی ہے، سر ننگا ہو جاتا ہے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرے مصعب کے سر کو ڈھانپ دو، پیر پر اس خرنامی گھاس کو ڈھانپ دیا جائے گا۔ اور آپ نے کہا کہ میرے صحابہ دیکھو یہ شاہانہ انداز سے زندگی گزارنے والا نوجوان، یہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارنے والا نوجوان، یہ خوشبو میں معطر رہنے والا نوجوان، اسلام کی خاطر آج اس نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا ہے۔ اس انداز کی قربانیاں دے کر ان صحابہ نے میرے بھائیوں اسلام کو اس انداز سے پوری دنیا کے اندر پہنچایا ہے۔ اب غور کریے، وقت بڑا مختصر دیا گیا ہے، الحمدللہ جمعے کے خطبات ہوتے ہیں، ہفتہ واری دروس ہوتے ہیں، پھر عام پروگرامز ہوتے ہیں، بات وہی جو انسان کے دلوں پر اثر کر جائے۔ مقصد اور مطلوب ان صحابہ کے واقعات کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ ہم ان صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، ان کے درخشہ پہلوؤں کو پڑھیں، ان کی قربانیوں کو پڑھیں، اور پھر اپنے ایمان کو ٹٹولیں کہ ہم بھی ان صحابہ جیسے اللہ کے دین کے لیے مال کو خرچ کر رہے ہیں، جانی قربانیاں دے رہے ہیں، جسمانی اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کی قربانی دے رہے یا نہیں دے رہے۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلے گا کہ ہم کہاں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہاں ہیں۔ لیکن پھر رب ہمیں یہ بھی تو کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم بھی ان جیسا ایمان لے آئے تو پھر تم بھی ان صحابہ کی طرح راہ ہدایت کے راہی بن جاؤ گے۔ پھر رب ہمیں یوں بھی تو کہتا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو ان صحابہ کے ہدایت والے راستے کو چھوڑ کر ان کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی اور راستے کو چنتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر کا وہ رخ کرتا ہے اللہ اسے ادھر ہی پلٹا دیتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بڑا بدترین ٹھکانہ ہوا کرتا ہے۔ یہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جن کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو کہا ہے۔ میرے بھائیوں، ان صحابہ کی قربانیوں کو پڑھیے، ان صحابہ کی قربانیوں کو پڑھیے، کس انداز سے انہوں نے قربانیاں پیش کی ہے۔ ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہم اپنا وقت اپنی بیویوں کے لیے دیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے دیتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، اگر بیوی کوئی کام کے لیے لگائے تو ہم اس کام میں لگ جاتے ہیں، بچے ستانے لگے تو بچوں کے ساتھ اپنے وقت کو گزار دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کو مول لے لیتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے جو ہمارے لیے درس عبرت ہے، ہمارے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ غسیل الملائکہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ،
بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان صحابی رسول، شادی کی امنگ آرزوئیں کس کو نہیں ہوتی ہیں؟ انسان سوچتا ہے کہ میں ایک نئی زندگی کی شروعات کروں گا تو اس میں کئی سارے اس کے پلان ہوتے ہیں۔ چنانچہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوتی ہے۔ اتفاق سے جس رات ان کی شادی ہوتی ہے اسی رات جب فجر کی اذان ہوتی ہے اسی کے ساتھ اعلان کر دیا گیا کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلنا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلنا ہے۔ صحابی رسول نے اپنے کانوں سے یہ صدائیں سنی، وہ بستر میں اپنی بیوی کے ساتھ ہے، چنانچہ وہ صحابی رسول کشمکش کی زندگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں غسل کروں یا نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے وہاں پہنچ جاؤں؟ چنانچہ ان کا ایمان دیکھیے، وہ بغیر غسل کر کے جنبی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ وہاں سے قافلہ میدان کارزار کی طرف جاتا ہے، اس قافلے میں یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے ہیں۔ اپنی نئی نویلی بیوی کو بستر پر پڑا چھوڑ دیتے ہیں اور نبی کی اطاعت میں، اسلام کی سربلندی میں اس انداز سے نکل جاتے ہیں۔ اتفاق ایسا ہوتا ہے، معرکہ پیش آتا ہے، لڑائی شروع ہوتی ہے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں کود جاتے ہیں اور اس بے جگری کے ساتھ لڑتے ہیں کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شہید ہو جاتے ہیں۔ جب میدان جنگ ختم ہو جاتے ہیں تو سب اپنے اپنے شہداؤں کو جمع کر رہے ہیں، اپنے اپنے شہداؤں کو جمع کر رہے ہیں۔ سارے شہداؤں کو جمع کر دیا گیا، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش غائب ہے۔ چنانچہ کشمکش میں ہے کہ وہ لاش گئی تو گئی کہاں؟ کہیں دشمن تو اسے نہیں لے کر چلے گئے؟ پتہ یہ چلتا ہے تھوڑی ہی دیر میں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش آتی ہے، ان کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا یہ حنظلہ یہ جنبی حالت میں تھے، آپ کی ندا پر انہوں نے لبیک کہا، اسی جنبی حالت میں انہوں نے آپ کی آواز پر اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ اللہ نے ان کو یہ بدلہ دیا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے ان کو غسل دلایا گیا ہے اور اسی بنا پر ان کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں۔ میرے بھائی ان کی قربانیوں کو میں کہاں تک بیان کروں، کیسی کیسی قربانیاں ان لوگوں نے اسلام کی خاطر دی ہیں۔ اسی انداز کا ایک اور واقعہ اسی طریقے سے ملتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، کالے کلوٹے ہیں، وہ جہاں شادی کے لیے رشتہ کے لیے جاتے ہیں دھتکار دے جاتے ہیں۔ انجام کار یہ ہوتا ہے یہ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا کہیں رشتہ طے کرا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن ثقفی کے پاس انہیں بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اور ان سے رشتہ مانگو، وہ تمہیں رشتہ دے دیں گے۔ یہ صحابی رسول اپنا رشتہ لے کر ان کے گھر پر تشریف لے کر جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچتے ہیں رشتے کی بات کرتے ہیں، انہیں دھتکار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی لختے جگر کو نور نظر کو ایسے کالے کلوٹے کو نہیں دے سکتے۔ صحابی رسول نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، لیکن یہ صحابی رسول اس بات کو صحیح سے سن نہ سکے اور یہ وہاں سے واپس پلٹ کر آ جاتے ہیں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے پہنچتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کی بیٹی کہتی ہے کہ ابو اگر یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا ہوا ہے اور یہ رشتہ میرے نبی نے مانگا ہے تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ بیٹی رشتہ کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ صحابی رسول یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، معافی تلافی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں صحیح سمجھ نہ سکا، آپ نے رشتہ بھیجا ہے، آپ میرے لیے اللہ سے معافی کی دعا کیجیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ انجام کار یہ ہوتا ہے ان دونوں کا رشتہ طے کر دیا جاتا ہے۔
میرے بھائیوں، یہ غالباً سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ان کے پاس کچھ پونجی تھی جسے لے کر وہ بازار میں جاتے ہیں، بازار سے کچھ ضرورت کا سامان خریدنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے کان میں بھی میدان کارزار میں جانے کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہ ایک گھوڑا خریدتے ہیں، ایک نیزہ خریدتے ہیں، ایک تلوار خریدتے ہیں، اور جو بیوی کے لیے اسباب اور سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں اسے بھول جاتے ہیں، وہ سیدھا اپنی بیوی کو چھوڑ کر میدان کارزار میں چلے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، رشتہ ملا، شادی ہوئی، بیوی بھی ساتھ ہے، لیکن ایسی صورت میں انہیں پتا چلا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں نکلنا ہے، تو اپنی بیوی کو بھی چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہیں، اور میرے بھائی اسی میں ان کی شہادت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں، کہاں تک ان صحابہ کی قربانیوں کو بیان کروں؟ وقت ختم ہو چکا ہے، 40 منٹ ہمیں دیے گئے تھے، ہم نے کچھ زیادہ ہی وقت لے لیا ہے۔ بس کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے، میرے رب نے فرمایا فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیا کریں۔ کچھ باتیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن تکرار کرنے سے وہ باتیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے ایمان میں اللہ ان واقعات کے ذریعے سے اور اضافہ کر دیتا ہے، نصیحتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کو اور مضبوط کرتا ہے۔ ان کے ایمان جب مضبوط ہوتے ہیں پھر وہ جانی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرتے، مالی قربانی بھی وہ پیش کرتے ہیں، اور وہ گنگناتے ہیں اس آیت کو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے پروردگارا میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت یہ تیرے لیے ہے، لا شریک لہ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لہ، وبذالک امرت انا اول المسلمین، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان بن جاؤں۔ بس اخیر میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، وقت ملے تو کبھی صحابہ کی زندگی کو پڑھنا، ان کی قربانیوں کو اسلام کی خاطر کیا کیا انہوں نے قربانیاں دی، ان قربانیوں کو پڑھنا، ان کے درخشاں پہلوؤں کو پڑھنا، ان کی جانی مالی جسمانی خواہشات کی قربانی کو پڑھنا، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، اور پتہ یہ چلے گا کہ ہم ان صحابہ کے برابر اتنی بھی قربانی نہیں دے رہے ہیں، انہوں نے کیسے کیسے قربانیاں نہیں دی ہیں۔ بس اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں بھی ان صحابہ کرام جیسی قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارا ایمان بھی صحابہ جیسے ایمان کر دے جس انداز سے ان کا ایمان تھا۔ اے پروردگارہ ہم سے بھی تو اسلام کی سربلندی کے لیے کام لے لے، پروردگارہ ہمیں بھی جانی مالی جسمانی اور اسی طریقے سے اسلام کی خاطر خواہشات کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی سبیل نکال دے، اے رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ علماء ربانین کی حفاظت فرما۔ اے پروردگارہ اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرک والمشرکین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے، اور کفار اور ان کے شرک اور ان کے مشرکین کو ذلیل و خوار فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر، جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک۔